بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے 5 پیغمبروں کے بارے میں مختصر اور آسان سا تعارف دیکھا تھا تاکہ ہم اپنے بچوں کو آسانی کے ساتھ بتا سکیں، جن میں ہم نے حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم مزید 5 انبیاء کا ذکر کریں گے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا اور حضرت شعیب علیہ السلام شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ اسلامی تاریخ کی سب سے زیادہ متاثر کن داستانوں میں سے ایک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب مصر کا فرعون بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا اور ہر پیدا ہونے والے عبرانی لڑکے کو قتل کروا دیتا تھا، کیونکہ فرعون کو پتا تھا کہ یہ عبرانی لڑکا ہی ہے جو کہ میرے تخت کو الٹ دے گا اور میری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں نے دریائے نیل میں چھوڑ دیا تاکہ اسے فرعون کے تمام نوزائیدہ عبرانی لڑکوں کو قتل کرنے کے حکم سے بچایا جا سکے۔ فرعون کے اپنے خاندان سے بچایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش شاہی گھرانے میں ہوئی، لیکن وہ اپنے ورثے کو کبھی نہیں بھولے۔ ایک بالغ کے طور پر غلطی سے ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام صحرا کی طرف بھاگ گئے، جہاں انہوں نے جلتی ہوئی جھاڑی میں اپنا پیغمبرانہ مشن حاصل کیا۔ اب مشن کیا تھا؟ مشن یہ تھا کہ مصر واپس جانا ہے اور بنی اسرائیل کو آزادی کی طرف لے کر جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کا مقابلہ کیا اور اپنی قوم کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ جب فرعون نے انکار کیا تو مصر پر طاعون جیسی بیماری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب طاعون کی بیماری حد سے زیادہ بڑھ گئی تو آخر کار فرعون وقتی طور پر تو پیچھے ہٹ گیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا، لیکن بعد میں بحیرہ احمر کے کنارے تک بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ پھر ہوا کیا کہ ایک معجزاتی واقعہ میں سمندر الگ ہو گیا، جس سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل وہاں سے چلے گئے، لیکن پیچھا کرنے والی فرعون کی فوجیں تباہ ہو گئیں۔ اس کے بعد ایک پہاڑ جس کا نام کوہ سینا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، جو مذہبی تاریخ کا ایک اہم لمحہ ہے جس نے اللہ اور بنی اسرائیل کے درمیان عہد قائم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ان کے اٹل ایمان اور اللہ کے ایک رہنما اور رسول کے طور پر ان کے کردار سے نشان زد ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھا، کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ ہر معجزہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں انسان کو سوچنے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ یہ بات بھی اپنے بچوں کو ضرور بتائیں، کیونکہ بہت سارے بچے یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح سے ان کی سوچ ان کو اسلام سے دور لے جا سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، جن کا نام مریم تھا اور وہ ایک پاک دامن اور پرہیزگار خاتون تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ ان کے ہاں ایک بچہ ہوگا جو ایک قابل احترام نبی ہوگا، ان کی ابتدائی حیرت کے باوجود، کیونکہ وہ غیر شادی شدہ اور پاک دامن تھیں، جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو خدائی فرمان پورا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا گیا تھا، جن میں اپنی والدہ کی عزت کے دفاع کے لیے شیر خوار کی طرح بولنا بھی شامل تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے، انہوں نے اللہ کے حکم سے بیماروں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے جیسے اور بھی بہت سے معجزات انجام دیے۔ انہوں نے لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور تقوی، حکمت اور ہمدردی کی زندگی گزاری۔ اسلامی عقیدے کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کا منصوبہ بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا اور انہیں مصلوب نہیں کیا گیا۔ ان کی بجائے سازش کرنے والوں کو ایسا ہی دکھائی دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پر لٹکا دیا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر واپسی قیامت کی نشانی ہے اور وہ اسلامی تعلیمات میں ایک نمایاں شخصیت ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، مصر میں عمران نامی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی کے طور پر مقرر کیا گیا تھا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد کریں
اور بنی اسرائیل کو توحید اور فرعون کے ظلم سے آزادی کی طرف رہنمائی کرے۔ ہارون علیہ السلام اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے مشہور تھے اور اکثر موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بات کرتے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر میں رکاوٹ تھی، جبکہ ہارون علیہ السلام کی تقریر جو تھی وہ واضح اور صاف الفاظ میں ہوتی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام 10 احکام حاصل کرنے کے لیے کوہ سینا پر چڑھے تو ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قیادت کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اس دوران سامری نامی ایک شخص نے سونے کا ایک بچڑا بنایا جو کچھ اسرائیلیوں کو بت پرستی کی طرف لے گیا۔ ہارون علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کی طرف واپس لانے کی کوشش کی، لیکن انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر وہ ابتدائی طور پر بت پرستی کو دیکھ کر غصے میں آ گئے اور ہارون علیہ السلام کا سامنا کیا، جس نے لوگوں میں امن اور ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوششوں کی وضاحت کی۔ انہوں نے مل کر بنی اسرائیل میں توحید کی بحالی کے لیے کام کیا۔ ہارون علیہ السلام کی میراث اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ثابت قدم، حمایت، صبر اور قیادت میں سے ایک ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور یروشلم میں مسجد اقصیٰ کے امام کے طور پر خدمات انجام دیتے تھے۔ بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود وہ اللہ سے سرشار رہے اور بچے کے لیے دل سے دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی اور بڑھاپے میں بھی انہیں ایک بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ یہ معجزاتی واقعہ اللہ کی قدرت اور رحمت کی مثال کے طور پر منایا جاتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی زندگی صبر کی فضیلت اور اللہ کے منصوبوں پر توکل کی اہمیت کا ثبوت ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام، جنہیں بائبل کے ادب میں جیتھرو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ ایک نبی تھے جسے مدین کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی جماعت تھی جو دھوکہ دہی کے کاروبار اور بت پرستی میں مصروف تھی۔ انہوں نے انہیں توحید کے بارے میں تبلیغ کی اور انہیں اپنے معاملات میں دیانتداری اور انصاف پسند رہنے کی تلقین کی۔ ان کی تنبیہات کے باوجود مدین کے لوگ اپنے راستے پر قائم رہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب الہی سے تباہ ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ حق و انصاف سے منہ موڑنے کے نتائج کی یاد دہانی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔